تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, اب میں تو یوٹیوب دیکھتا ہوں نا, ہیلتھ چینل تو میں بہت شوق سے دیکھتا ہوں, تو آ کے نا اس لیے مجھے یوٹیوب پہ پتہ چل جاتا ہے یہ 1 نمبر حکیم ہے یا 2 نمبر ہے, یہ 1 نمبر ڈاکٹر ہے یا 2 نمبر ہے, ڈاکٹر کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اتنا سن کے, اور بڑے بڑے ڈاکٹروں سے تعلقات بھی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, ان کو بھی ویڈیوز بھیج کے میں کرواتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ کیا پھینک تو نہیں رہا, تو بس بات بتا رہے تھے لمبی پھینکی ہے. بعض کہہ رہے ہوتے ہیں امریکہ کے جو ابھی ایک نئی ریسرچ آئی ہے, بالکل جدید تحقیق ہے, اور ڈاکومنٹس پیش کر رہے ہوتے ہیں. میں وہ ڈاکومنٹ امریکہ میں ڈاکٹر کو بھیجتا ہوں, کہہ رہے ہیں یار اس قسم کی کوئی تحقیق, یہ پتہ نہیں کہاں سے اس نے چھپوایا ہے اور چھپا کے ڈال دیا ہے. ہمیں کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار یہ اوتھینٹک ہے بھی یا نہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے, ہم تو انگلش دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی ایک ٹھپا لگا ہوا ہوتا ہے کہیں سے, ادھر سے کسی موچی سے لے کے ٹھپا لگا دیا, کیا پتہ چل رہا ہوتا ہے یار. تو اس لیے یوٹیوب کی کوئی بھی تحقیق ہوتی ہے ریلائبل ڈاکٹروں سے پوچھیں, سمجھتے ہو. خیر, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے, وہ قبلہ حکیم صاحب 3 پیس سوٹ ٹائی میں آنے لگے ہیں, اور اب وہ تھوڑا سا انگلش بھی بولنے لگے ہیں. تو اس انگلش کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں پڑھے لکھے حکیم ہے, کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. تو کوئی باقی پڑھا لکھا ہو, بوڑھا ہو, ایجڈ ہو, تجربہ ہو, وہ اس کو ان بھرم سے متاثر نہ ہو, کہاں سے کہاں بات چلی. خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان سے بات کرنی چاہیے. میں جب طلبہ کو درس قرآن کی ٹریننگ دیا کرتا تھا, کئی سال میں نے جامعہ رشید میں طلبہ کو درس کی ٹریننگ دی ہے, تو اپنے سامنے بلا کے ان سے تقریر کروانا, اپنے سامنے بٹھا کے ان کو درس سے قرآن دلوانا, یہ میری ذمہ داری تھی. تو جب بھی میں درس دلواتا تھا نا, تو میں پھر نوٹ کر رہا ہوتا تھا یہ درس کے دوران کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے, بغیر سیکھے ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر وہی منافرت پھیلانا اور یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو اس میں 2 چیزیں بہت نوٹ کر رہا تھا. ایک, مشکل الفاظ استعمال نہ کرو درس میں. نمبر 2, درس میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے کیا آتا ہے. درس دینے سے پہلے آپ کو بہت کچھ آتا ہے جس سے آپ کی علمی دھاک بیٹھ سکتی ہے, بہت کچھ آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے سامنے والوں کی ضرورت کیا ہے, سامنے والوں کی بولو ضرورت کیا ہے. آتا تو بہت کچھ ہے آپ کو بھائی, لیکن سامنے والوں کی وہ ضرورت نہیں ہے, ان کو اس علم کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر میں یہاں کسی متنازع شخصیت کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دوں کہ کچھ کہہ رہے ہیں وہ اچھے تھے, میں کہہ رہا ہوں وہ برے تھے, دلائل کے انبار لگا دوں. اب اس شخصیت سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ قبر میں ہم سے اس کے بارے میں سوال ہوگا, نہ دنیا میں اس کا کوئی اثر پڑ رہا ہے ہمارے اوپر. تو اس سے یہ تو پتہ چل جائے گا مفتی صاحب کا مطالعہ بہت ہے, لیکن ایک بھرم بیٹھ جائیں گے, عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. اب دیکھو, ایک ڈاکٹر نے لوگوں کو جمع کیا, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے, اس نے پبلک کو جمع کیا, آؤ میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں انتہائی اہم معلومات دینے والا ہوں. بلکہ ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہے, کسی ایسی بیماری کا اسپیشلسٹ ہے جو لاکھوں میں کوئی 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہے. ایسی بیماریاں بھی ہیں جو ہزاروں لاکھوں میں 1 آدھ لوگوں کو ہوتی ہیں. اب اس نے بلا کے وہ پورے لیکچر دینا شروع کر دیے, ڈائیگرام بنا کے, ایسی ہوتی ہے بیماری اتنی خطرناک, اور اس بیماری کا ایک پیشنٹ بھی مجمع میں موجود نہیں ہے. تو پتہ ہے وہ بیماری تو لوگوں کو اس سے فائدہ ہو نہ ہو, اس بیماری کے بارے میں بحث مباحثے کی خارج کی بیماری بہرحال پیدا ہو جائے گی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اب پتہ ہے اس سے کیا ہوگا, جب ڈاکٹروں کی وہی باتیں سنیں گے جن کا ہماری روزمرہ کی لائف سے تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر کیا ہو جائے گا, پھر وہ یوٹیوب پہ کہیں سنیں گے دوسرا ڈاکٹر اس کے خلاف نظریہ لے کر آیا, آپ نے سنا ہوگا یہ والا ڈاکٹر تو وہ والی بات کر رہا تھا اور یہ اس کے خلاف, تو پھر آپ دلائل, مناظرے, بحث, پھر ہر ایک سے ابے فلاں ڈاکٹر کی اس باری بیماری کے بارے میں یہ رائے ہے, تیری کیا رائے ہے, وہ کہے گا میری رائے ہے, ابے تو غلط بول رہا ہے, وہ صحیح بول رہا تھا. ایک غیر ضروری جنگ میں وہ تمام کے تمام لوگ چھڑ جائیں گے, حالانکہ اس بیماری کا اس سوسائٹی سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. مردوں کو بٹھا کے زنانہ بیماریوں پہ ڈسکشن شروع کر دے کوئی, اب سارے مردوں کو بلایا اور مینسز کے بارے میں ڈیٹیل, مرد بولیں گے بھائی ہاں یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے بھائی, ان کو ٹرین کر رہے ہیں. تو بھائی یہ ڈاکٹروں میں یہ بات کرو, کیونکہ ان کو کبھی خواتین کا علاج کرنا پڑتا ہے, کبھی مردوں کا علاج, تو ان کو بتاؤ. مرد کو آپ یہ کیوں بتا رہے ہو؟ میں اگر حیض و نفاس کے مسائل مردوں کو سکھاؤں, یا تو شادی شدہ مردوں کو تاکہ وہ اپنی بیویوں کو سکھائیں, تو سمجھ میں آتا ہے. ایویں میں مردوں کو سمجھانا شروع کر دوں, بولیں گے یار ہم کو ہمارے ساتھ یہ مسئلہ تھوڑی ہے. پریگنینسی کے بعد آپ نے اپنی فٹنس کو کیسے قائم رکھنا ہے, بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا دوبارہ ویٹ اپنی اصل حالت پہ آ جائے, اس پہ میں لیکچر تو آدمیوں میں لیکچر دے رہا ہوں. تو شروع میں تو آپ کو عجیب سا لگے گا, لیکن پھر پتہ ہے کیا ہے, آپ کو موٹاپے کی بیماری لگے نہ لگے, اس مسئلے پر بحث کی بیماری باہر لگ جائے گی. پھر آپ دوسرے ڈاکٹروں کو جا کے چھیڑیں گے, پتہ ہے یار خواتین کے اگر بچہ پیدا ہو جائے تو دوبارہ واپس ویٹ کیسے مینٹین ہوتا ہے, وہ بتایا ایسے, ابے چل تیرے کو کیا پتا, اس نے پوری ریسرچ سے بات کی, اس طرح سے ہوتا ہے. پھر وہ کہے گا نہیں اس طرح نہیں, وہ ڈاکٹر ایسا ہے, اس کو کیا پتا ہے, تیرے کو پتا ہے, اس کو زیادہ پتا ہے, نہیں مجھے کو زیادہ پتا ہے, لے آ میرے سامنے چیلنج. پھر تیسرا ڈاکٹر, پھر 2 فرقے ایک محلے میں بن جائیں گے, حالانکہ ان کا اس مسئلے سے کوئی تعلق ہوگا ہی نہیں. گنجے کو آپ بتا رہے ہو یہ والی کنگھی زیادہ مناسب ہے بال بنانے کے لیے, برش سے بال بنانے کے بجائے اس کنگھی سے بنایا کر بال. تو گنجے کو بال بنے نہ بنے, یہ بیماری بحث کی, یہ خارج کی بیماری لگ جائے گی. ہمارے کراچی میں ایک مولوی صاحب تھے, ان کے ممبر پہ جب بھی جاؤ نا وہ حیات ممات کا مسئلہ بہت, ان کا ہر ہفتے کا مسئلہ یہی تھا. میں اس وقت درجہ خامسہ میں 5ویں سال میں پڑھتا تھا. تو مجھے یاد ہے ہمارا ایک طالب علم, دیکھو میرا وہی عقیدہ ہے تو جمہور کا عقیدہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں, قبر مبارک میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں. تو کیونکہ مجھ پہ بھی لوگ فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں, تو وہ کیا ہوا, تو وہ ہر ہفتے یہی مسئلہ, ہر ہفتے جمعے میں یہی مسئلہ. تو ایک طالب علم اجازت مانگ رہا تھا کہ حضرت وہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے تھے وہ, حضرت بہت بڑے عالم ہے, میرے استاذ کے پاس آیا
کہ بہت بڑے عالم ہیں, بڑے بزرگ ہیں, میں ان کے بیان میں چلے جایا کروں. ہمارے استاد اجازت نہیں دے رہے تھے, بولے نہیں جاؤ. تو میں نے کہا حضرت ان کے عقیدے میں ہمارے عقیدے میں کوئی فرق تو ہے نہیں, اور ہیں بھی نیک اور علم ہے, تو آپ ان کو کیوں نہیں جانے دے رہے؟ یا تو ہوتا نا کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے جو قرآن و سنت کے خلاف. تو ہمارے استاد نے کہا اصل میں خارش کی بیماری لگے گی اس کو. ابھی ایک طالب علم ہے, اس کی سیکھنے کی عمر ہے, تو یہ وہاں بار بار ایک ہی ٹاپک, ایک وہ شادیوں والا ٹاپک نہیں تھا, کوئی اور ٹاپک تھا. شادیوں والا تو ٹاپک اس لیے ہے نا کہ وہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے, وہ تو ہم سب کا, میرا نہیں ہے, اب آپ سب کا مسئلہ ہے وہ تو. وہ تو ہر جگہ کی ضرورت ہے نا, گھر کی ضرورت ہے وہ تو اس لیے میں بولتا ہوں ہر مسلمان کی خواہش ہے یہ, ہر مسلمان. اب تو ویزا بھی میں نے بتایا کہ لگے گا. تو وہی یہی مسئلہ وہ بیان کرتے تھے, حیات ممات, حیات النبی ممات النبی, ہر وقت. تو انہوں نے کہا یار ایسی خارش لگ جائے گی نا تمہیں کہ زندگی بھر پھر کسی اور کام کے نہیں رہو گے. تو اس لیے انہوں نے روک دیا, اس طالب علم کو بچا لیا. آج وہ بہت سارے دین کے اچھے کام کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں دین کی, ورنہ لگتا تو بس ساری زندگی اسی میں کھپا دیتا. تو خیر ہم بات اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا, دیکھو ہماری ضرورت کی جو بنیادی چیزیں ہیں. اچھا ایک تو میں نے مثال دی آپ کو کہ آپ کی ڈاکومنٹیشن مکمل ہونی چاہیے. آپ کی ایموشنل بلیک میلنگ سے یا ایموشنل ہونے سے ویزا دینے والے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو گورنمنٹ جاب میں ترقی چاہیے تو آپ کی چیخ و پکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ بھی جنت میں جو اللہ نے جنت کی علامتیں بیان کی ہیں, جب تک وہ علامتیں نہیں پائے جائیں گی, ہمارے اچھلنے کودنے سے, کلا بازیاں کھانے سے, چیخ و پکار سے, ہائے ہوئے کرنے سے, میں اسٹیکر لگا رہا ہوں کہ میں نبی کا عاشق, اور ان سب چیزوں کی سے زیادہ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ اعمال, جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں, جو اس صورت میں بھی بیان کی ہیں. تو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا میرے بھائی, آپ جو مرضی کر لو. ایک اور بات ذہن میں آئی تھی, وہ نکل گئی اسی مثال کے تحت. خیر اب ہو کیا رہا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ ان قوائف کو تو ہم پورا کر نہیں رہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جو اسلام کی اصل تعلیمات ہیں, اور اللہ سے جنت کسی اور طریقے سے زبردستی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, ایسا نہیں ہو سکتا. تو قرآن جو بیسک علامتیں بیان کرتا ہے نا اہل ایمان کی, ان علامتوں میں سب سے پہلے توحید ہے, وہ تو میں نے بتا دیا, اس میں تو کمپرومائز نہیں ہے. یہ جو حیات ممات کی بات آئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ بیسک عقیدے آپ کے مضبوط ہونے چاہیے. عقیدہ اگر آپ کا خراب ہے, آپ الٹے لٹک کے نماز پڑھو, آپ رو رو کے پاگل ہو جاؤ, آپ کچھ بھی کر لو. مثال کے طور پر دیکھو, یعنی شریعت کے خلاف طریقے سے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. اللہ نہیں متاثر ہوگا میرے اور آپ کے عمل سے. آپ فجر کی ہم لوگ کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, 2 سنت 2 فرض. اگر ہم ایسا کرنا شروع کرتے ہیں 2 فرض میں امام صاحب 1 رکعت اور ملا لیں. اب آج کی مغرب کی نماز میں نے سجدہ سہو کیا, کیوں کیا؟ اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. میں 2 رکعت کے بعد بھول گیا کہ یہ تیسری رکعت ہے یا دوسری. اب میں بھول گیا نا, تو میں اتحیات پڑھی, پھر میں نے درود شریف. اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کچھ دیر ہو جائے گی تو پیچھے سے کوئی سبحان اللہ بولے گا. بھائی یہ 2 رکعتیں کھڑے ہو, بول ہی نہیں رہے ہوتے لوگ پیچھے سے. امام جب 2 رکعت کے بعد کھڑے ہونا اور بیٹھ جائے نا, اور کافی دیر بیٹھا رہے, تو سمجھ جاؤ کہ بھول گیا. یہ سلام پھیرنے کے بعد بتاتے ہیں, پھر لوگ سلام پھیر دیتے ہیں, پھر لوگ کہتے ہیں خیریت. تو اس سے تو ان کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نا. ابھی موقع ہے, ابھی سجدہ سہو سے تلافی ہو جائے گی. تو میں پھر بیٹھا, میں انتظار کر رہا ہوں, درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں, اور کہ یار پیچھے سے کوئی آواز آئے گی, اگر نہیں آئی تو اس کا مطلب صحیح ٹریک پہ چل رہا ہوں میں. تو درود شریف بھی آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, اور دعا بھی آہستہ آہستہ. کوئی پیچھے سے بولے, ہلکی سی منحنی سی آواز آئی, سبحان اللہ, ایسے بالکل ہلکی سی. ایسا لگ رہا تھا وہ بھی کنفیوز تھے. تو مجھے تو ہلکا سا اشارہ چاہیے, میں سمجھ گیا کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, میں نے آخر میں سجدہ صاحب کیا, ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب سجدہ صاحب کیوں کیا آپ نے؟ میں کہوں یار اتحیات کے بعد میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا. تو مفتی صاحب آپ کو معاذ اللہ درود پاک سے اتنی معاذ اللہ نقل کفر نفرت کہ درود پڑھنے پر سزا دے رہے ہو اپنے آپ کو سجدہ صاحب کر کے. سجدہ صاحب ایک طرح کی پنشمنٹ ہی ہے نا, ایک طرح کی پنشمنٹ ہے کہ آپ نے جو غلطی کی اب آپ اس کی تلافی کریں, 2 سجدے ایڈ کریں آپ. مفتی صاحب آپ نبی پہ درود و سلام آپ نے پڑھا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اتنا پیارا کلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اور آپ پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں, اور پیچھے سے وہ کمبخت بول رہا ہے سبحان اللہ. یعنی غلطی ہوئی آپ سے, وہ درود پہ آپ کو ٹوک رہا ہے درود پڑھنے پر, اور آپ بھی اس کے ٹوکنے پر سجدہ صاحب کر کے یہ بتا رہے ہیں پبلک کو کہ آج مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب امام سجدہ صاحب کرتا ہے پبلک سمجھ جاتی ہے امام سے کیا ہوئی ہے, غلطی. مفتی صاحب آج آپ سے غلطی ہوئی ہے, کیا غلطی؟ میں کہوں بھائی درود شریف پڑھ لیا تھا. تبھی تو لوگ کہتے ہیں یہ وہابڑے جنت میں نہیں جائیں گے, یہ وہابڑے, ان کو تو درود سے نفرت معاذ اللہ. وہ بھی وہابڑا جس نے ہلکا سا سبحان اللہ کہا, تو شاید اسی فتوے کے ڈر سے اس نے ہلکا سا بولا کہ پتہ نہ چلے کس نے بولا ہے. وہ بھی جہنمی اور یہ بھی جہنمی. درود پڑھ رہے ہیں بھائی, درود پڑھنے پر ان کو سجدہ صاحب ہو رہا ہے, تو یہ دلیل بنے گی. ہم کیا کہیں گے بھائی دیکھو اللہ کے بندو, معاذ اللہ کوئی مسلمان درود کو غلطی نہیں کہہ سکتا, جتنا پڑھو کم ہے درود.
لیکن اللہ نے جو جنتیوں کی علامت بیان کی ہے اور حکم دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور نبی نے فرمایا, اللہ نے کہا رسول کی اطاعت کرو, اور نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ویسے نماز پڑھو. نبی مغرب کی 2 رکعتوں کے بعد صرف التحیات پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کو نبی کی اطاعت کرنی ہے, اپنے جذبات کو نبی کی اطاعت پہ غالب کرنے کی کوشش نہ کریں. آپ اگر جان کر درود پڑھ لیا تو سدا صاحب بھی نماز واجب الادا ہوگی, اب تو نماز ہی لوٹانی پڑے گی, کیونکہ سدا صاحب تو غلطی سے جو غلطی ہو جائے, جان کر پڑھو گے نماز واجب الادا, بھولے سے پڑھو گے تو سدا صاحب کرنا پڑے گا. یہ ہے شریعت کا مزاج جو آج ہم لوگ کی اس کھوپڑی میں نہیں آ رہا. ہم چاہ رہے ہیں جذبات کے ذریعے اللہ کو ہم راضی کریں, ایموشنل ہو جائیں ہم. تو بھائی دنیا میں آپ کی ان چیزوں کا کسی پہ, اچھا میاں بیوی کا رشتہ, بیگم سے آپ کی شادی کے بعد بیگم کہہ رہی ہے انڈے لے کر آؤ, دہی لے کر آؤ, آپ ایموشنل بلیک میلنگ کر رہے ہیں اس کو, اور آپ بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں, بیگم کیا میں انڈے لینے کے لیے جاؤں گا تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زیارت سے محروم ہونا پڑے گا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہاں بیڈ سے اٹھ کے میں کہیں جاؤں, وہیں پڑا ہوا سو رہا ہے, وہیں اٹھ رہا ہے, واش روم میں جاتا ہے, پھر آ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے. پتہ نہیں مجھے کیا ہونے لگتا ہے بیگم, جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں مجھے تمہاری یاد آتی ہے, میں نہیں جاؤں گا. اپنے بھائی سے بولو وہ انڈے لے کر آئے, بھائی دہی لے کر آؤ, کھانا بننا ہے. بیگم دہی لینے کے لیے مجھے گھر کی چوکھٹ سے باہر نکلنا پڑے گا, جب سے تم اس گھر کی دہلیز پہ تمہارے قدم, وہ اردو مجھے گاڑی آتی ہے رفن جہاں, پتہ نہیں کیا کیا لوگ, وہ ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, میں نے یہ منظر دیکھا تو انگشتے بدنداں رہ گیا میں. وہ تقریر کر رہے تھے عوام میں بیان, ویسے تو اس کا مطلب آسان ہے, انگلیاں نہیں ہم حیرانگی سے دانتوں میں دبا دیتے, تو یہ حیرانگی سے کنایا ہے. میں نے کہا یار اتنے گاڑے گاڑے الفاظ آج کل مارکیٹ میں چلتے نہیں ہیں, یہ بولتے میں حیران ہو گیا کافی, پنجابی میں حیران ہو گیا, اردو میں حیران ہو گیا, بس اتنا کافی ہے, انگشتے بدنداں ہو گیا. ایک آدمی حکیم صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے, وہ اردو ادب کے بڑے کوئی اسکالر تھے, تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب خطوطان معدہ میں کچھ حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم صاحب نے کہا یار بہت سارے ملکوں میں جنگ کا میں نے سنا ہے, ابھی کوئی نئی جنگ چھڑی ہے کسی ملک میں, بہت سارے ملکوں میں جنگ ہو رہی ہے, ابھی انڈیا پاکستان کی ریسنٹلی ہوئی ہے, تو ابھی کون سا؟ وہ کہہ رہا بھائی خطوطان معدہ میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. حکیم کی سمجھ میں ہی نہ آئے, پھر وہ بار بار پیٹ کی طرف اشارہ, کم بخت یہ بولنا پیٹ میں درد ہو رہا ہے, یہ بول سیدھا سیدھا. تو آپ نے بیگم کو بڑے بڑے خوبصورت القاب, انڈے میں لینے جا سکتا ہوں, کماؤ تو صحیح, میں کیسے کماؤں, کمانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا تمہیں چھوڑ کے, میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. تو اور پھر رونا شروع کر دیا آپ نے. وہ مان لے گی آپ کے اس ناٹک کو؟ بولو, بولے گی ناٹک کسی اور کے سامنے کرنا, یہ ناٹک 2-4 دن سے زیادہ چلتا نہیں ہے. یار ہم انسان ایک دوسرے کو, جب تک ہمارا ایک بنایا ہوا کرائٹیریا ہے اس پہ کوئی نہ اترتا ہو, ہم نہیں مانتے, اللہ کیسے مان لے گا؟ اللہ ہمارے جذبات سے کیسے متاثر ہو جائے گا؟ فجر کی 2 رکعتوں کے بجائے میں 3 رکعتیں پڑھنا شروع کر دوں, آپ بولے یار مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, 1 رکعت بڑھا ہی رہا ہوں نا, 2 سجدے کر دی, 1 رکوع کر دیا, تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی ہمیں تکلیف نہیں ہے, نماز آپ کی نہیں ہوئی ہے, کیونکہ پیغمبر نے فجر میں 2 سنتیں اور 2 فرض. اتنا فقہائے کرام نے نبی کی اطاعت کو فالو کیا ہے کہ صبح صادق کے بعد فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنا بھی مکروہ ناپسندیدہ. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی نبی نے تہجد کی نماز کے بعد جب صبح صادق ہوتی تھی, آپ فجر کی 2 سنتوں کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے, حالانکہ منع بھی نہیں کیا. اب اگر آپ تہجد کے بعد صبح صادق ہو گئی, اب آپ کہہ رہے ہو فجر کی 2 سنتیں تو میں نے پڑھ لی ہیں, چلو 2 رکعت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ لوں, وقت تو ہے بھی فجر کی نماز میں. کسی بھی مفتی سے پوچھو کہ جائز نہیں ہے, آپ کہو گے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ نبی نے کب منع کیا کہ جس نے 2 سنتیں ذرا جلدی پڑھ لی ہوں تو مزید 2 نفل نہیں پڑھ سکتا؟ آپ دکھاؤ کوئی حدیث جس میں نبی نے منع کیا ہو. کوئی حدیث نہیں دکھا سکتے. کہیں گے بھائی نبی سے زیادہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ نبی سے زیادہ نمازوں کی حرص کسی میں بھی نہیں تھی. قرۃ عینی فی الصلاۃ, نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. جب آپ نے صرف 2 رکعتیں اور وہ بھی مختصر پڑھی ہیں ہلکی, تبھی فجر کی 2 سنتیں ہلکی پڑھنا سنت ہے. قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی رکعت میں, دوسری میں قل هو اللہ احد, لمبی پڑھنا سنت نہیں ہے. کیوں؟ آگے فجر لمبی پڑھیں, پھر آپ فجر کی 2 فرض لمبی پڑھیں آپ. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں میں 2 نہیں, میں تو 4 پڑھوں گا, میں تو 8 پڑھوں گا, میں تو 10 پڑھوں گا. بھائی تو کیوں اپنی طرف سے شریعت لا رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میں مجھے نماز میں مزہ آتا ہے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, اور مجھے کیوں روک رہے ہو نماز سے؟ پھر قرآن کی آیتیں فٹ کرنا شروع کر دے. ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی, قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی آپ نے اس بدبخت کو دیکھا کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ بدبخت اس کو روکتا ہے. ایسے بدبخت بھی ہیں دنیا میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو تو وہ آپ کو روکے. تو آپ نے کہا وہ بدبخت تو ہی ہے اصل میں, ابو جہل کی اولاد ہے تو, کیونکہ ابو جہل بھی یہ کام کرتا تھا, ابو لہب. قرآن نے اس کی برائی بیان کی ہے کہ بھلا ایسے بدبخت کو دیکھا کہ ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور عبادت سے روکتا ہے, تو بھی مجھے عبادت سے روکتا ہے, بتا 2 رکعت جو میں پڑھ رہا تھا نماز ہے یا نہیں؟ کہ کہاں ہے. اور نبی نے کہیں اس نماز سے روکا نہیں, بھی کہیں بھی نہیں روکا نبی نے, کہیں بھی نہیں ملتی ہمیں حدیث کے نبی نے فجر کی 2 سنتوں کے بعد فرض سے پہلے 2 رکعتوں سے روکا نبی نے. تو اس کا مطلب وہ جو قرآن میں آیتیں ہیں نا, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ریفرنس دے. آج کل ریفرنس کے بارے میں بہت ہیں, ریفرنس دے دو تو بس جو مرضی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر لو. لوگ اس ریفرنس سے متاثر ہوتے ہیں. بھائی اس ریفرنس میں جا کے دیکھو اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے. نہ مفہوم نہیں دیکھتے تو فوراً فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو نماز سے روک رہا ہے, وہ جہنمی تو ہی ہے, تو کس سے روک رہا ہے؟ نماز سے. تو ہم کہیں گے بھائی نماز سے وہ روک, 2 طرح کا روکنا ہوتا ہے. ایک روکنا وہ کہ کسی کو اللہ کی عبادت سے ہی چڑھو اور وہ آپ کو نماز سے روک رہا ہو, اور ایک یہ ہے کہ نماز سے اس لیے نہیں روک رہے کہ اس کو نماز سے نفرت ہے,
وہ کہتا ہے نماز پڑھو لیکن سنت کے مطابق، جس طرح نبی نے پڑھی ہے. مکروہ وقت میں نبی نے نماز پڑھنے سے منع کیا، نہیں کر سکتے سرداب. تو اس پوری بحث سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں بھائی، یہ سب باتیں جنرل نالج کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ اسلام ہمارے جذباتی پن سے متاثر بولو نہیں ہوتا. اسلام میں الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے ہمیں 2 طرح کے احکام دیے ہیں. ایک عقیدہ صحیح کر لو، عقیدہ توحید. مشرک کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اب جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں اللہ ایسا معاذ اللہ ظالم کیوں ہیں کہ توحید پرست آدمی تھوڑی سی نیکی کرے اس کو اجر ملے گا، اور جو مشرک ہے وہ اتنے ساری دین کی خدمت، وہ انسانیت کی خدمت کرے کوئی اجر نہیں ہے. تو یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ ظالم جب ہوتا ہے جب اللہ نے آپ کے پاس توحید کا آپشن نہ رکھا ہوتا. اللہ کہتا ہے شرک چھوڑ دو تو تمہاری ساری نیکیاں قبول. تو شرک تو آپ نے زبردستی اختیار کیا ہوا ہے نا. تو لوگ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ مشرک کو بھی جنتی. بھائی یہ جنت ہم نے نہیں بنائی، جہنم ہم نے نہیں بنائی. ہمارا کام ہے اللہ کی باتیں لوگوں تک پہنچا دینا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مشرک پر جنت کو حرام کر دیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے تو جنت بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے. تو پہلی چیز عقیدہ. نمبر 2 اعمال. پھر اعمال میں 2 قسم کے اعمال ہیں، ایک جسمانی اعمال اور ایک دل کے اعمال. اخلاقیات جنہیں اخلاق، دیکھو اسلام میں اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کریں. آج کسی نے مجھ سے پوچھا، ابھی کی بات ہے، بیان شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے امریکہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا فون آیا. انہوں نے کہا بھائی میں نے تفسیر پڑھی، میں تو بہت پریشان ہو گیا وہ تفسیر پڑھ کے. میں نے کہا کیا پریشانی؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن میں آتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ہمارے نبی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا حضرت عبداللہ بن مکتوم نابینا صحابی تھے. وہ نبی کی خدمت میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سرداروں میں بیان کر رہے تھے، وہ سردار لوگ آتے نہیں تھے قابو میں، تو وہ سارے سردار بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران ایک نابینا صحابی آ گئے، نبی سے بات کرنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو ناگواری گزری اور آپ کے چہرے پر سلوٹیں آئیں. کیوں؟ آپ کو عبداللہ بن ام مکتوم کا یہ عمل نامناسب لگا کہ اتنے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اپنے ہی ہیں بھائی، ان کو تو کبھی بھی بات کر سکتا ہوں میں، یہ اتنے سردار لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے، یہ تو بات ہی نہیں سنتے. تو اس دوران عبداللہ بن مکتوم کیوں آ گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشکال ہوا. تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لکیریں آئیں، سلوٹیں آئیں، اور آپ نے اپنے چہرے مبارک کو ایسے کر کے ناراضی سے پھیر لیا. تو قرآن میں نبی کو تنبیہ کی گئی کہ نا 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 نا، یہ جو عرب کے سردار لوگ ہیں نا یہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتے، ان کو ہدایت حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اور عبداللہ بن ام مکتوم غریب بھی ہیں، نابینا بھی، لیکن بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ سردار لوگوں پر محنت کرنے سے اسلام کو فائدہ تو ہوگا، کیونکہ سردار ایمان لے آئیں تو سب ایمان لے آتے ہیں. تو ان میں وجہ ترجیح یہ ہے کہ یہ سردار ہیں، ان کے ایمان لانے سے پوری قوم ایمان لانے کا امکان بڑھ جائے گا. اور عبداللہ بن ام مکتوم سردار نہیں ہے، لیکن ایک دوسری چیز ہے، ان میں طلب نہیں ہے اور ان میں کیا ہے، وہ سیکھنا چاہتے ہیں یا سیکھنا چاہتے نہیں ہیں. تو جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے فوکس کیا جائے گا، جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھا جائے گا. دیکھو ایک شخص میرے پاس آتا ہے اور وہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، مفتی صاحب مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ نماز میں یہ غلطی ہو جائے تو نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. اس کو میں نہیں بتا رہا اور اس کو بتا رہا ہوں جو پوچھ ہی نہیں رہا، اس کی نالج کو میں امپروو کر رہا ہوں، جبکہ وہ چاہتا ہی نہیں ہے، جبکہ وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا. یا اتوار کا بیان ہے، لوگ آ رہے ہیں بیان سننے کے لیے، آ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، میں چلا گیا پکڑ کے باہر لوگوں کو تبلیغ کر رہا ہوں، ادھر یار بات سن بھائی، اپنے اخلاق درست کر لے. وہ کہہ رہا ہے یار میں سننا ہی نہیں چاہتا. کیوں؟ نہیں یار تو سننا نہیں چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں تو سیدھے راستے پہ آ جائے. تو آپ لوگ کو آپ پریشان ہو گے نا، آپ بولو گے یار ہم آئے ہیں سننے کے لیے اتنی دور دور سے، مفتی صاحب ادھر ہمیں سنا نہیں رہے ہیں، اور جو سننا نہیں چاہتا آپ اس کو سنا رہے ہیں. تو نبی کے پیش نظر تو حکمت یہ تھی کہ ٹھیک ہے یہ سننا نہیں چاہتے، لیکن یہ سیدھے راستے پہ آ گئے تو پورا مکہ ہدایت پہ آ جائے گا. لیکن اللہ نے کہا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ترجیح ہے، اس بیس پہ بھی ترجیح دی جا سکتی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں طلبگار کو بے طلبوں پہ ترجیح دی جائے گی. جس کے دل میں طلب ہے، جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو پہلے نمبر پہ رکھیں، اور جو سیکھنا نہیں چاہتا اس کو اس کے بعد رکھیں. یہ تنبیہ کی اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ چونکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر رہا ہے نا، تو مخاطب کے صیغے استعمال نہیں کر رہا، اے نبی آپ نے ایسا کیا، اے نبی آپ نے، نا اللہ نے غائب کے صیغے استعمال کیے. تھرڈ پرسن سنگولر جیسے انگلش میں ہوتا ہے نا بھائی، ہم جب گرامر پڑھتے ہیں فرسٹ پرسن سنگولر، تھرڈ پر آج کل شاید اصطلاحات چینج ہو گئی، ہی سنگولر کے لیے جو غائب ہو، تھرڈ پرسن کا مطلب جو غائب ہو، اور جو مخاطب ہو حاضر ہو اس کے لیے یو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب خطاب تو نبی سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ نبی کو خطاب کر کے یوں نہیں کہا کہ اے نبی آپ کی پیشانی پہ بل آئے، نہ اللہ نے فرمایا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے، اور انہوں نے اپنا چہرہ ایک نابینا سے پھیر دیا. تو اللہ تنبیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ محبوب کو ایسے ہی تنبیہ کی جاتی ہے. اب وہ مجھے کہنے لگے، جو ہمارے ریلیٹیو جنہوں نے امریکہ سے بھی تھوڑی دیر بیان سے پہلے انہیں کا فون تھا، کہنے لگے بھائی ایک تفسیر میں لکھا ہوا ہے یہ تو غلط ہے، یہ نبی کے بارے میں نہیں ہے، قرآن کی یہ آیتیں بالکل نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو فلاں معاذ اللہ فلاں کافر کے بارے میں ہے، کیونکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے نبی آپ کے اخلاق سب سے اوپر. تو جب نبی کے اخلاق اوپر ہے تو نبی کے چہرے پہ بل کیسے آ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے اپنا چہرہ پھیر کیسے سکتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا بھائی یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے. یہ چیز جو بہت با اخلاق ہوتے ہیں ان کو بھی کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، کسی بات پہ ان کو ناگواری بھی ہو سکتی ہے. آپ کے نظر میں اخلاق کی ڈیفینیشن ہی غلط ہے، تو اس کی بیس پہ تفسیر ہی پوری چینج کر دی. بھائی یہ کیا بات ہوئی یار، یہ تو سارے مفسرین حدیث سے یہ ثابت ہے یہ نبی مراد ہے اس سے. تو انک لعلی خلق عظیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی غضبناک نہیں ہو سکتے، آپ کبھی کسی سے چہرہ نہیں پھیر سکتے. یہ اخلاق کا تو ہمارا بنایا ہوا تصور ہے.
ہمارے نبی تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے کہ نہیں نکلے ہے بھائی؟ آپ تو میدان جنگ میں تلوار لے کے بھی نکلے, لڑائی کی آپ نے میدان جنگ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی حدود بھی نافذ کی ہیں, آپ غضبناک بھی ہوئے ہیں, آپ کے چہرہ انور غصے سے سرخ ہو جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آتا. صحابی کہتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. کسی نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا نا کہ آپ نے معاذ اللہ ایک خارجی تھا, اس نے کہا آپ نے جو ہے وہ عدل نہیں کیا اس دفعہ مال غنیمت میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک, اور آپ نے فرمایا اگر پیغمبر عدل نہیں کرے تو کون عدل کرے گا بتاؤ. یعنی ایک طرف مجھے پیغمبر بھی کہہ رہے ہو. تو اس لیے اخلاق اپنے درست کرنے کا جو قرآن جس اخلاق کو فوکس کر رہا ہے وہ اخلاق جو اسلام نے سکھائے ہیں, اس میں غصے کے وقت غصہ, مسکراہٹ کے وقت مسکراہٹ. نبی نے فرمایا نا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو, 10 سال میں بھی نہ پڑھے تو کیا مسکراؤ نہ پھر اس پہ سختی کرو. تو ایسے موقع پہ باپ کا ڈانٹنا, چیخنا, چلانا, کوئی دیکھ لے بولے لو بھائی مفتی طارق مسعود کو تو ہم سمجھتے تھے بڑے با اخلاق اور ہر وقت اخلاق پہ رپورٹیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لطیفے سنا سنا کے ہنسا رہے ہوتے ہیں, آج تو دیکھو تیری ایسی کی چنگیز خان بنے ہوئے, یہ کیسے اخلاق ہیں, چیخ رہے ہیں. بھائی اس وقت نہ چیخنا کیا ہے جب اللہ کی حدود کی پامالی کی جا رہی ہو, توڑے جا رہے ہیں اللہ کے حدود کو. ہاں یہ نہیں کہ بلا وجہ کہ ہر وقت چنگیز خان بنا رہے. حدیث میں آتا ہے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ. آج کچھ لوگ گھر میں داخل باہر گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ کے لڑکوں لوڑے لپاڑوں کے ساتھ ہاں یہ ہنس رہے ہیں, گھر میں داخل ہوتے ہی بچے سے ہمنا شروع, بیگم بھی پریشان کیونکہ اس کو ایسا لگتا ہے چنگیز خان نے بغداد پہ دوبارہ اٹیک کر دیا ہے. یہ غلط ہے, لیکن کبھی کبھار جب آپ کو پتا ہے کہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے اور میرے سختی کرنے سے وہ ٹھیک ہو سکتی ہے, تو ایسے موقع پہ سختی کرنا, غصہ کرنا یہ بد اخلاقی نہیں ہے بلکہ کیا ہے, اخلاق.